اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے پاس ایک پلان ہے جس کا نام ہے چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان، یعنی بچوں کی تعلیم اور شادی کا منصوبہ۔ یہ ان پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ فائنینشیل پلاننگ پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو ہماری انکم ہے، آمدنی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ ہمیں جوڑنے چاہیے، سیو کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہمارے وہ کام آئیں، اور اگر کسی حادثے کی صورت میں ہمیں فوری طور پر کسی قرض کی ضرورت پڑتی ہے یا پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا بیک اپ ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں اماؤنٹ مل سکے۔ تو چائلڈ ایجوکیشن پلان ایک سولوشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں۔ یہ پالیسی بچوں کے ایج کے حساب سے ٹرم اس میں اویلیبل ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی بچے کی عمر 1 سال ہے یا 5 سال ہے تو ہمارے پاس 20 سال کی مدت کی پالیسی موجود ہے۔ اسی طرح سے بچے کی عمر اگر 15 سال ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 22 سال کی ٹرم کی پالیسی لی جا سکتی ہے، اور 15 سال کی ٹرم بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنے عرصے کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ کو فنڈز جو ہے وہ مل جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا آپ کا بچہ 1 سال ہے تو ظاہر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 20 سال والی پالیسی لیں، کیونکہ 20 سال کی پالیسی پہ سب سے زیادہ بونس ملتا ہے، یعنی جو پروفٹ اسٹیٹ لائف اناؤنس کرتی ہے اس کا جو ریشو ہے، اس کا جو ریٹرن ہے، جو ریٹ آف ریٹرن ہے، وہ 20 آف ٹرم 20 کی پالیسی پہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو 20 سال تک کی بھی آپ جو ہے پالیسی مثلا بچے کے لیے بائی کر سکتے ہیں۔ اس پلان کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس پلان کا پریمیم پے کرتے ہیں اور پالیسی سائن کرتے ہیں، چاہے آپ نے ہمیں جو پریمیم ہے وہ یکمشت دیا ہو، یعنی اینول انسٹالمنٹ دیا ہو، ہاف ایئرلی دیا ہو، کوارٹرلی دیا ہو، یا منتھلی آپ نے پریمیم ہمیں دیا ہو، تو اس پالیسی میں جو میچورٹی ہے، مثلا جو آپ نے ٹرم ڈیسائیڈ کی ہے کہ جی مجھے 15 سال کے بعد اماؤنٹ چاہیے، 18 کے بعد چاہیے، 12 کے بعد چاہیے، یا 20 سال کے بعد چاہیے، تو میچورٹی از گارنٹیڈ، یعنی جیسے آپ نے پالیسی بائی کی اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ اماؤنٹ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پالیسی لینے والا جو لائف پرپوز ہے اس کی خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے، چاہے نارمل ڈیتھ ہو یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو، اس صورت میں اس پلان کی خاصیت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قسط جو ہے وہ اسٹیٹ لائف معاف کر دے گی۔ یہ پالیسی کنٹینیو رہے گی، سال کے سال جو بونس اسٹیٹ لائف اناؤنس کرتی ہے وہ اس پالیسی میں جمع ہوتے رہے گا، اور جو مدت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد سم ایشورڈ اور بونسز جو ہے وہ اس بچے کو دے دی جائیں گے جس بچے کے لیے یہ پلان جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے اس کے اندر جو پروٹیکشن ہے، جو کوریج ہے، وہ بہت ہی اچھی ہے کہ کم از کم ایک شیورٹی ہوتی ہے پالیسی لینے والے کو کہ بھئی یہ میرے اماؤنٹ جو ہے بچے کو مل جائے گا۔ اب اس میں کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر جو قسطیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، اچھا اب جو بائی ڈیفالٹ اس پلان کے اندر یعنی 76 ہمارا اس ٹیبل ہے اس پلان کا، چائلڈ ایجوکیشن کا، اگر آپ پلان سمپل پلان لیتے ہیں تو اس کے اندر تو صرف ویور آف پریمیم ہوگا اور میچورٹی پہ اماؤنٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر بھی میری فیملی کو کچھ کمپنسیشن آف لاس ملے، کچھ اماؤنٹ ملے، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم اس کے اندر ایک بینیفٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہے TIR، ٹرم انشورنس رائڈر۔ اگر ہم اس پالیسی میں وہ ایڈ کر دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ کی صورت میں ہم فوری طور پر جو پالیسی کا سم ایشورڈ ہے، یعنی جتنی مالیت کی پالیسی لی گئی ہے، مثلا 5 لاکھ سم ایشورڈ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، وہ فوری طور پر مراد یہ ہوتی ہے کہ ودن 90 ڈیز ہم جو ہے وہ ٹرم انشورنس رائڈر کا پیسہ جو ہے وہ اس کی فیملی کو، یعنی اب ظاہر بچہ تو چھوٹا ہوگا تو اس کی گارجین کو، یعنی ان کی مدر کو یا ان کے دادا کو، دادی کو، جس کو بھی گارجین بنایا گیا، اس کو ہم وہ اماؤنٹ دے دیں گے۔ اب یہ اماؤنٹ 1 ٹائم بھی ہو سکتا ہے، 2 ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اور 3 ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ میں مثال آپ کو دے دوں کہ 20 لاکھ سم ایشورڈ کا ایک پلان اگر چائلڈ ایجوکیشن میں سائن کیا جائے تو اس کا پریمیم اراؤنڈ جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب سال کا بن رہا ہوتا ہے۔ تو 20 لاکھ کی پالیسی میں میچورٹی جو بنے گی 20 سال کے بعد وہ تقریباً 80 سے 90 لاکھ بنے گی۔ اس پلان کے اندر خدا نخواستہ اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، چاہے ہمارے پاس 1 لاکھ کی اینول انسٹالمنٹ آئی ہو یا 2 آئی ہوں، تو آئندہ کی جو ریمیننگ پریمیم ہے وہ ویو ہو جائے گا، پالیسی کنٹینیو رہے گی اور میچورٹی پہ جو ہے وہ اماؤنٹ مل جائے گا۔ اسی کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے ٹرم انشورنس رائڈر اگر ہم لگا دیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ڈیتھ کے بعد فوری طور پر 20 لاکھ بھی ہم دے دیں گے۔ کوئی اگر چاہتا ہے نہیں میں چاہتا ہوں ڈبل کوریج ہو تو ہم 40 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ 60 لاکھ بھی فوری طور پر دے سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پالیسی لینے والے پہ، لیکن ظاہر ہے اگر ہم جیسے جیسے رائڈر ایڈ کریں گے تو کاسٹ جو ہے وہ اس پالیسی کی بڑھ جائے گی، اور 1 لاکھ نہیں رہے گی بلکہ اس کی پریمیم جو ہے وہ مثلاً 1 لاکھ بھی 15,000، 1,25,000 ایج کے حساب سے جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان میں ایک رائڈر موجود ہے جس کا نام ہے FIB، فیملی انکم بینیفٹ۔
اس رائڈر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم منتھلی انکم جو ہے وہ شروع کر دیں گے. یعنی ایک آپشن تو یہ تھا کہ لمسم ہم فوری طور پر ایک بڑا اماؤنٹ دے دیں, ایک آپشن یہ بھی ہے کہ منتھلی اماؤنٹ دے دیں. اب یہ بھی منحصر ہے کہ آپ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. سم ایشورڈ کا 10% سے لے کے 50% میکسیمم ہم جو ہے وہ فیملی انکم بینیفٹ کا بینیفٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو مثال بھی دیتا چلوں کہ اگر جیسے یہ 20 لاکھ سم ایشورڈ کی پالیسی ہے اور اس پہ اگر ہم 24% فیملی انکم بینیفٹ جو ہے وہ اس پالیسی پہ ایڈ کر دیں تو 20 لاکھ کا 24% جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 4,80,000 روپے. یعنی یہ ہم جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ اماؤنٹ بچے کو دیں گے ایز اے کمپنسیشن. اور یہ اماؤنٹ ظاہر ہم منتھلی دے رہے ہوتے ہیں تو منتھلی اماؤنٹ بنے گا 40,000 روپے. یعنی ہم جو ہے وہ 40,000 روپے ہر منتھ جو ہے بچے کو دیں گے تاکہ اس کی جو ایجوکیشن وغیرہ ہے جو دوسرے معاملات ہیں وہ جو ہے وہ اس سے چل سکیں. اور آئندہ کے جو ہے وہ ہم پریمیم بھی ویو کر دیں گے, پالیسی کنٹینیو رہے گی اور میچورٹی پہ جو ہے وہ اماؤنٹ دیں گے. تو ایف آئی بی بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. ایف آئی بی کی پرسنٹیج کم بھی ہو سکتی ہے, میں نے آپ کو 24% بتایا, یہ 10% بھی ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. میکسیمم ہم 50% آف سم ایشورڈ جو ہے وہ فیملی انکم بینیفٹ کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی ایک ایڈیشنل رائڈر ہے, جیسے ٹی آئی آر تھا تو اس کی بھی ایک ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ پلان میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا تو آپ مجھے اپنا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ اور بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جتنے بھی آپ کے بچے ہیں وہ آپ مجھے میسج کر دیں یا واٹس ایپ کر دیں, اور آپ اینول کتنی سیونگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ پلان جو ہے وہ ڈیزائن کر کے آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے آفس کا ایڈریس بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں, وہ بھی پاسبل ہے. اور زیادہ وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم بیٹھ کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے تو سارے جتنے بھی آپشن ہوں گے وہ آپ کو سامنے ہم دکھا بھی دیں گے اور آپ کو پرنٹ آؤٹس بھی دے دیں گے. السلام علیکم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر, اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. شکریہ. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں عائشہ عمر اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان سے ملوا رہی ہوں. وہ انسان جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں, میری امی. عائشہ 1.5 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کو گھر تھا, نہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس تھی کسی طرف سے. فارچونیٹلی عائشہ کے ابو نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی لی تھی. اب مجھے وہ پالیسی کلیم کرنی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں تھی اور صرف ایک یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا سہارا تھا. اور میں نے وہ جو کلیم کے پیسے ملے تھے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے, اس کو میں نے ری انویسٹ کر دیا. اس طرح سے مجھے میری اپنی اسکول کی سیلری اور وہ پروفٹ سے مجھے ہیلپ ملی اور ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. دونوں بچوں کی جو ایجوکیشنل پالیسی میچور ہوئی تو اس سے مجھے ایڈمیشن فی دینے میں بڑی ہیلپ ملی. عائشہ نیشنل کالج آف آرٹ میں گئیں اور میرے بیٹے کو لمز میں ایڈمیشن ملا. میری امی نے مجھے اور میرے بھائی کو بیسٹ سکولز میں, بیسٹ کالجز میں پڑھایا اور آج ہم اپنے اپنے پروفیشنز میں کامیاب ہیں. اور اس موقع پر آئی وانٹ ٹو تھینک مائی مدر اینڈ اسٹیٹ لائف, جن کی وجہ سے خوشیاں ملی, کامیابی ملی. اور میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گی, اے خدا میری امی سلامت رہے. تھینکس ٹو اسٹیٹ لائف. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, مجھ کو یہ سنسار دکھایا, سایہ بن کے ہر سو صدا وہ رہے. اے خدا میرے ابو سلامت رہے, اے خدا میرے ابو سلامت رہے. خدمت اور اعتماد کے 50 سال. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.